کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچانک سے خاموش ہو جاتے ہیں، اچانک سے گم ہو جاتے ہیں، ان کی پریزنس سوشل میڈیا سے ختم ہو جاتی ہے، ہمیں وہ سوشل میڈیا پہ کم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر محفل سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر چند مہینوں بعد ایسی کامیابی کے ساتھ واپس آتے ہیں نا کہ ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیے کہ انہوں نے ان چند مہینوں میں کیا کیا۔ چلیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ 6 مہینے انہوں نے ایسا کیا، تو 6 مہینوں میں وہ ایسا کیا کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں نا ہم بات کریں گے، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہیں نا، اپنی شخصیت بہتر بنانا چاہتی ہیں، مالی طور پہ مضبوط ہونا چاہتی ہیں، یا آپ اپنے خواب پورا کرنا چاہتی ہیں، تو اگلے 6 مہینے آپ کیسے گزاریں گی تاکہ آپ کی ترقی خود بخود آپ کی پہچان بن جائے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی واچ کیجیے گا، کیونکہ کچھ عادتیں میں آپ کو اتنی طاقتور بتاؤں گی جو یقیناً آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں نا اگلے چند مہینوں کا نا ایک آسان سا پلان آپ لوگوں کو اصل میں دینے جا رہی ہوں کہ آپ نے اگلے چند مہینوں میں کیا کرنا ہے۔ یہ پلان جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں نا، آپ یقین کیجئے یہ وہ پلان ہے جو میں نے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے میں نے بریک لے لیا تھا، سوشل میڈیا سے بھی بریک لے لیا تھا، اور ان تمام ایکٹیویٹیز سے جو میں پہلے کر رہی تھی، کیونکہ مجھے کچھ چینج لانا تھا، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پہلے مہینے میں نا آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے تمام اہداف لکھنے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے، وہ کیا کیا نئی ایکٹیویٹیز ہیں جو اب آپ نے کرنی ہے، اور اس میں سے آپ نے غیر ضروری مصروفیات نکال دینی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں غیر ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہم مصروف ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اگر ہم نہ بھی کریں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سو وہ غیر ضروری مصروفیات کم کر دیجیے گا پہلے مہینے میں۔ دوسرے مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے مہینے میں نا آپ نے روزانہ ایک نئی عادت بنا لینی ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ روزانہ کوئی ایسا نیا کام کریں جو آج سے پہلے آپ نہیں کرتی تھیں۔ سو دوسرے مہینے کا ٹاسک آپ نے اپنے آپ کو یہ دینا ہے۔ تھرڈ منتھ میں آپ نے اپنی مہارت پہ سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ جو کچھ آپ نیا کرنا چاہ رہی ہیں نا، کوئی نیا وینچر ہے، کوئی نیا کام ہے، کوئی نیا اسکل ہے جو آپ سیکھنا چاہ رہی ہیں، کرنا چاہ رہی ہیں، آپ نے اس پہ بالکل سیریس ہو کے کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ چوتھے مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے جناب، اپنی صحت اور روزمرہ کے ڈسپلن کو آپ نے مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کی صحت اچھی ہوگی نا تو آپ سب کام کر سکیں گی، آپ ڈسپلنڈ ہوں گی تو آپ کام کر سکیں گی۔ بعض لوگ نا بہت میں کیا الفاظ استعمال کروں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے، لیکن وہ ڈسپلنڈ نہیں ہوتے۔ انہیں اس طرح سے روڈ میپ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس طرح سے کام کو ڈسپلن کے ساتھ کرنا ہے، لے کے چلنا ہے۔ تو جو انسان نظم و ضبط جس میں نہیں ہے نا، وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ نے اپنی صحت پہ اور اپنے ڈسپلن پہ توجہ دینی ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے اور اپنے کام کرنے ہیں۔ 5ویں مہینے میں کیا کرنا ہے، دیکھیں 5ویں مہینے میں نا اب اگر آپ نے کوئی کام سٹارٹ کر دیا تو آپ نے اس کا معیار پہلے سے بہتر بنانا ہے، اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم چیز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ لیول نہیں ہوتا جو اس کو بہتر بنانے میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ سو 5ویں مہینے میں آپ نے بہتری کی طرف جانا ہے۔ لاسٹ منتھ آپ نے اپنی کامیابی کا جائزہ لینا ہے اور پھر اس سے سیکھنا ہے کہ میں نے 6 مہینے میں کیا کیا، اور کانفیڈنس کے ساتھ پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب روڈ میپ کہ ہم نے کس طرح سے 6 مہینے میں کام کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے اس کو 6 مہینے میں کرنا کیا کیا کام ہیں۔ یہ تو وہ تھے نا کہ جو ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں، کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہیں، کیا کیا چیزیں بدلنی ہیں، وہ تمام اب میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے منصوبے نا دوسروں کو بتانا بند کر دیجیے۔ غائب ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ میں بالکل چھپ جاؤں، میں کسی کو نظر ہی نہ ہوں 6 مہینے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ارد گرد لوگ ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، میرے فرینڈ سرکل ہے، میرا فیملی سرکل ہے، تو وہ سب لوگ ظاہر ہے میرے ارد گرد ہوں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پلانس ڈسکلوز نہیں کرنے۔ اکثر لوگ غلطی یہیں سے کرتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے نا سب کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ لائک میں یوٹیوب شروع کرنے والا ہوں، میں بزنس کرنے والا ہوں، یا میں وزن کم کرنے لگی ہوں۔ اچھا، خواتین کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، ویٹ کم کرنے سے پہلے نا سب میں شور مچا دیتی ہیں ہم ویٹ کم کرنے لگیں۔ اب وہ ویٹ تو کم ہوتا نہیں ہے، لوگ آپ سے پوچھ کے نا آپ کو تنگ کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اپنی ساری موٹیویشن کھو دیتی ہیں اور آپ پھر کام وہ چھوڑ ہی دیتی ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کو غیر ضروری مشورے دیں گے۔ اب وہ غیر ضروری مشورے کیا کریں گے، آپ کا کانفیڈنس ختم کر دیں گے۔ سو عقل مند سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو شور نہیں مچاتے، وہ نتائج دکھاتے ہیں۔ سو اپنے نتائج سے لوگوں کو حیران کرنا سیکھیں، اپنے منصوبوں کو خاموشی سے مکمل کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی کامیابی خود بخود شور مچائے گی۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے جناب، ان 6 مہینے میں نا آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دینا ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے استعمال میں دیکھیں صرف اسکرولنگ نہیں آتی، ہم اس میں اپنی ایکٹیویٹیز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں۔
تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ روزانہ 2 3 4 گھنٹے صرف موبائل پہ گزار دیتے ہیں نا، تو پھر یہ چیز آپ کے خوابوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ پھر بس آپ سہل پسند ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے یہ دیکھنا ہے اور دیٹس اٹ، میں نے کرنا کچھ نہیں ہے. سو اس لیے اب آپ نے موبائل فون کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ان کاموں میں لگانا ہے جو کام آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے یہی وقت کوئی نئی مہارت سیکھنے میں لگا دیا نا، کوئی کتاب پڑھنے میں یا اپنے آپ کو بہتر بنانے میں، جیسے میں نے کہا نا کہ چلیں اور کچھ نہیں تو ڈائٹنگ کرنی ہے جی، ویٹ لاس کرنا ہے، تو یہ ٹائم آپ اس کے بارے میں لگائیں کہ میں نے ویٹ لاس کس طرح سے کرنا ہے، میری کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ 6 مہینوں میں بہت فرق پڑے گا. سوشل میڈیا سے مکمل دور تو آپ نہیں ہو سکتے اس دور میں، اور آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے آپ کو دنیا کا پتہ رہتا ہے، آپ کو دنیا کی خبر ملے گی، لیکن اس کا غیر ضروری استعمال ختم کر دیجیے. غیر ضروری استعمال کیا ہوتا ہے کہ ہم گھنٹوں بس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں لرننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں اگر آپ اچھی لرننگ کر رہے ہیں، کوئی چیز سیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، تو اچھی بات ہے، وہ ضرور سیکھیے. نمبر 3 اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر روز خود پہ انویسٹ کرنا ہے، خود پہ سرمایہ کاری کرنی ہے. دیکھیں دنیا کے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، یہ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. کوئی کتاب پڑھ لیں، کوئی آن لائن کورسز کر لیں، کوئی نئی زبان سیکھ لیں، کوئی نئے ورڈ سیکھ لیں، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنائیں، لوگوں سے بات کرنے کا انداز بدلیں. کمیونیکیشن سکلز نا بعض بہت بڑے بڑے لوگوں میں نہیں ہوتے، انہیں لوگوں سے بات کرنا نہیں آتی، اچھے اچھے عہدوں پہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو اگلے بندے کا ایک سے دوسری بات سننے کو دل ہی نہیں کرتا. سو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ بہت کام کیجیے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں نا کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی فیلڈ میں، تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے. آپ کو لوگوں سے بات کرنی آنی چاہیے. لوگ جب آپ سے بات کریں تو ان کا دوبارہ آپ سے بات کرنے کو دل کرے کہ ہاں اتنی اچھی گفتگو کی، اتنی خوبصورت گفتگو کی، اور وہ باہر جا کے کسی اور کو بھی کہیں کہ فلاں خاتون جو ہے نا ان سے بات کرو، تو بڑا دل کو سکون آتا ہے. اور آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ کے ارد گرد ایسی خواتین ہوں گی جن سے بات کر کے نا بہت مزہ آتا ہے. بندہ ان سے بات ہر ٹاپک پہ کر سکتا ہے، اور وہ آگے سے اتنا اچھا رسپانس دیتی ہیں. اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، آپ کوئی بہت ایکسائٹیڈ ہو کے کوئی بہت اچھی بات، کوئی بہت اچھی چیز بھی انہیں بتائے نا، وہ اتنا ڈل رسپانس دیں گی آگے سے کہ آپ کا نا دوبارہ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا. سو اس لیے اپنی کمیونیکیشنز کو بہتر بنائیں. روز صرف 1 گھنٹہ لگا لیں آپ اپنی بہتری میں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی جگہ پہ، تو کچھ مہینوں میں نا آپ پہلے والی انسان ہی نہیں رہیں گی. آپ ایک مکمل طور پہ ایک نئی انسان بن کے ابھریں گی، ایک نئے جذبے کے تحت. سو اپنے آپ کو ہمیشہ خود موٹیویٹ کریں. پہلا انسان جو اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے وہ آپ خود ہیں. سو اپنے آپ کو کسی بھی نئے کام کے لیے سمجھائیں، خود کو اس اسٹرگل میں لے کے آئیں کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے آگے جانا ہے، مجھے یہاں رکنا نہیں ہے. نمبر 4 پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی صحت کو، جیسے میں نے کہا تھا نا، اولین ترجیح دینی ہے. دیکھیں صحت نہیں ہے نا تو نہ کوئی دولت فائدہ دے گی، نہ کوئی کامیابی آپ کو اچھی لگے گی. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلی چیز تو متوازن غذا کھائیں. میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم لوگ اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہیں خواتین. ڈائٹ ہماری بہت خراب چل رہی ہوتی ہے، بس جو ہاتھ آ گیا کھا لیا، مطلب بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. اپنی ڈائٹ میں اچھی چیزیں شامل کریں، فریش فروٹس شامل کریں، ویجیٹیبلز لیں، اچھی چیز کھائیں، ہیلدی کھائیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، پانی زیادہ پئیں، اپنی نیند پوری کریں، نیند پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. تو یہ چیزیں نا آپ کو صرف جسم میں مضبوطی نہیں دیں گی، بلکہ جب جسم مضبوط ہوتا ہے نا انسان کا، تو پھر مضبوط ذہن بھی بنتا ہے، اور پھر ذہن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی آتی ہیں. ایک انسان اگر صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتائیں نا، اس کو کیا نئے آئیڈیاز آئیں گے، کیا وہ نیا سیکھے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. سو سب سے پہلی جو چیز ہے پہلے نمبر پہ وہ آپ کی صحت ہے. سو اپنی صحت کا سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے. نمبر 5 پہ آپ نے کیا کرنا ہے جناب، روزانہ آپ نے مستقل کام کرنا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ کامیابی ہم ایک ہی دن میں حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قدم ہی انسان کو منزل تک لے کے جاتے ہیں. مستقل مزاجی سب سے بہترین چیز ہے. اگر آپ میں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. مستقل مزاجی سے نا کام کریں. یہ اچھا، اب غائب ہونے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں انسان کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس نے 0 سے سٹارٹ کیا، ایک ہی دن میں تو نہیں کامیاب ہو سکتا، ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا. تو اگر کسی کو نہیں پتہ ہوگا نا تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ خود ہی اپنے باس ہوں گے، خود ہی آپ اپنے ورکر ہوں گے، سب کچھ آپ خود ہوں گے. آپ کو اپنے آپ کو جواب دینا. جب لوگوں کو پتہ ہوگا نا، لوگ پھر آپ سے پوچھیں گے، او ہو اتنے دن ہو گئے کام سٹارٹ کیا، ابھی تک تمہارا کچھ بنا نہیں، او ہو اتنا سلو، فلاں کو دیکھا ہے اس نے کتنی جلدی ترقی کر لی، فلاں نے فلاں بزنس شروع کیا تھا 2 مہینے میں جناب اس نے یہ بنا لیا تھا، یہ بنا لیا. تمہیں 4 مہینے ہوں گے تم سے کچھ نہیں ہوا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ غائب ہونا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آنا، لوگوں کو نہیں دکھانا کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن مستقل مزاجی سے آپ نے ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہے. اگر آپ روز صرف 1% بہتر ہو جاتے ہیں نا، تو 6 مہینے بعد آپ حیرت انگیز تبدیلی اپنے اندر خود دیکھیں گی. تو کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا، موڈ کے انتظار میں نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ ڈسپلن کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. نمبر 6،
شکایتیں کرنا چھوڑ دیجیے گا, نتائج پہ توجہ دیجیے گا. دیکھیے بہانے تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں نا, کہ جی میرے پاس ابھی یہ ٹائم نہیں ہے, او ہو اگر ایسے نہ ہوتا تو میں یہ کام کر ہی لیتا, یا پچھلی دفعہ بس میرا کام ہو گیا تھا تو اب میرے میں ہمت نہیں ہوئی. بہانے ہیں نا کام نہ کرنے کے, یا یہ فلانا کام نہیں لوگ کیا کہیں گے, تم نے یہ اتنا چھوٹا کام شروع کر دیا, یا تمہارے ہسبینڈ تو اتنی اچھی پوسٹ میں اتنا اچھا کما رہے ہیں, تم نے کیا یہ ٹکے ماریاں شروع کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے سے کام, کیا تم 100 روپے کے لیے کام کری ہو. چھوڑ دیجیے لوگوں کی سننا, پھر شکایتیں کرنا. جب ہم لوگوں کی سنتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے حالات سے شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے آپ سے شکایتیں کرتے ہیں. تو کامیاب لوگ جو ہے نا وہ وقت ضائع نہیں کرتے کہ حالات خراب کیوں ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ موجودہ حالات میں وہ کیا بہتر کر سکتے ہیں. حالات وقت کوئی بھی ہو, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ان میں رہتے ہوئے, ان حالات میں رہتے ہوئے بہتری کیسے لا سکتے ہیں. خواتین مجھے کہتی ہیں ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ہم یوٹیوب چینل کیسے بنائیں, ہم نہیں کام کر سکتی, ہم سے کس طرح ہوگا. اب تو وہی کام آپ نے, کیونکہ آپ وہاں رہ رہی ہیں, اب آپ کو وہاں رہنا ہے, لیکن آپ نے وہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا ہے, آپ نے تبدیلی لے کے آنی ہے اپنے اندر. آپ نے کام کرنا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, تو کیجیے. آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہی ہیں, آپ کو کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ہاں تھوڑا سا ایشو ہوگا, مجھے اچھی طرح اس بات کا آئیڈیا, اس طرح سے آپ روٹین نہیں اپنی سیٹ کر سکتے جیسے آپ کو یوٹیوب کو ٹائم دینے کے لیے کرنی چاہیے, یا آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن کوشش کیجیے, اسٹارٹ کیجیے, اسٹارٹ کریں گی تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گی. تو دیکھیں صرف 6 مہینے ہیں, 6 مہینوں میں نا آپ نے کام کرنا ہے اپنے آپ پہ, اپنی توانائی پہ شکایت نہیں کرنی, بلکہ آپ نے حل تلاش کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے. دیکھیں غائب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں, رشتے ختم کر دیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ غیر ضروری شور, فضول مصروفیات, وقت ضائع کرنے والی عادتیں, یہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہے تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں. ہم اگر بیٹھ کے کس دن جائزہ لینا اپنا, جیسے میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے آپ نے جائزہ لینا, آپ کر کیا رہے ہیں, جائزہ لینا, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دن کے کوئی 5-6 گھنٹے تو میں نے اپنے ایویں ضائع کیے ہیں. مطلب جن کاموں کا کوئی مقصد نہیں ہے, جن چیزوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, میں نے وہ والی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہی, میں ایک جگہ رک گئی ہوں. مسلسل محنت آپ کریں گی نا, اپنی عادتیں بہتر بنائیں گی, اور صبر کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گی تو آپ کی کامیابی خود بخود لوگوں کو حیران کر دے گی. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس طرح کام کر کے نا لوگوں کو رزلٹس دکھائیں گی نا 6 مہینے بعد, تو لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا, جی جب کام شروع کیا تھا وہ تب تو ہمیں بتایا نہیں. میں نے تو ایسے لوگ دیکھیں, خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ بیماری کے دوران نہیں بتاتا کچھ لوگوں کو, ٹھیک ہے, کچھ ایسے رشتہ دار, بڑے قریبی رشتے میں نے ایسے دیکھے ہیں, اگر وہ بیماری کے دوران اس نے نہیں بتایا نا اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد, اور انہیں کسی تیسرے بندے سے پتہ چل گیا, تو وہ حال بھی نہیں پوچھتے کہ وہ یہی پوچھ لیں کہ اچھا تمہیں ایسا ہوا تھا تو ایسا کیوں ہوا تھا, کیا مسئلہ تھا. مطلب بندہ ایک پوچھ ہی لیتا ہے نا, ایک بندے نے چلے نہیں بتایا, وہ حال بھی نہیں پوچھتے. الٹا اگر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے تو پوچھا ہی نہیں, آپ کو پتہ لگا, تو کہتے ہیں تم نے کون سا مجھے ڈائریکٹ بتایا تھا. تو لوگوں کے تو یہ حالات ہیں, اس لیے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگر وہ یہ آپ کو بات ضرور کہیں گے کہ جی مجھے کام کرتے ہو تم نے بتایا نہیں, اچھا چھپ کے کر لیا تھا نا, ہاں تاکہ ہم نظر نہ لگا دیں, تو ہاں جی بالکل نظر لگا دیں گے آپ. ایسے لوگ نظر لگا ہی دیتے ہیں, ایسے لوگوں کی نظریں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو واقعی اگر آپ نے 6 مہینے میں اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا, تو آج ہی ایک نوٹ بک اٹھائیں, اپنا ہدف لکھیں اور پہلے دن سے سٹارٹ کر دیں کہ میں نے یہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں. تو یاد رکھیے گا, شور نہیں کردار بولتا ہے, دعوے نہیں بولتے, نتائج بولتے ہیں, اور نتائج پہچان بناتے ہیں. سو جناب کچھ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا ہے. اگر زندگی میں ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا ہے, ایک ہی جگہ ٹکے رہنا ہے, بس سوچ لیا ہے کہ بس یہی زندگی ہے, بس ایسے ہی گزر رہی ہے, ایسے ہی گزار لینی ہے, تو پھر تو کچھ بھی نہیں کریں گی آپ. لیکن میری وہ بہنیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹس میں آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے کریں, اور میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے میں کمنٹس میں ہی رپلائی کر دوں. لیکن اگر کسی کو نہیں کیا نا, تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں, میں وہاں پہ ہر وقت موجود ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں ہر کمنٹ کا آنسر کرتی ہوں, ہر DM کا آنسر کرتی ہوں. سو آپ مجھے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو, ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا فائدہ ہی ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک, نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ویڈیو اگر پسند آئی ہے نا تو لائک اینڈ شیئر آپ نے کرنا ہے, اور چینل پہ نیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا, کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب بھی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک, نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.